ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول جنون کی حد تک ہوا عشق کی قسط نمبر 12 لے کے آئی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بے چین ہوں اور وہ پرسکون سو رہی ہو؟ تم دیکھنا وہ بھی میری طرح جاگ رہی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی، ماہر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اور ویسے بھی اگر میں آج نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا ہوا نور، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ رامین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی تھی، اب سونے لگی ہی، نور نے آہستگی سے کہا۔ کیا ہوا ہے نور، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پتہ نہیں، بے چینی سی ہو رہی ہے۔ تم ایسا کرو نیچے آ جاؤ، ہم مل کر چائے پیتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، رامین نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو یار، ایسا کرو تم یہ چائے ٹیبل پر رکھو، میں بسکٹ لے کر آتی ہوں، ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے، رامین نے نور کو ٹرے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ ٹرے رکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہوا؟ رامین نے آواز دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، شاید باہر کوئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ نور نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا، سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر ایک پل کو دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پاتے جیسے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، ماہر اس کی کوشش کو ناکام بناتا اندر داخل ہوا تھا۔ جبکہ اسے اندر آتا دیکھ کر نور کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، پر اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے ماہر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، اور وہ کیسے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ آس پاس سے بے خبر ایک دوسرے میں گم کھڑے تھے، جب اچانک ہی نور نے ماہر کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کیوں آئے ہو تم؟ نور نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا۔ نور پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جبکہ اس کی بات سن کر بے ساختہ نور نے کہکا لگایا تھا۔ مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے مانگنا ماہر منظور شاہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نور رکو، پلیز ایک بار میری بات سن لو، صرف ایک بار۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر تم تو جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، ماہر نے بے بسی سے کہا تھا۔ پیار کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تم جانتے بھی ہو پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے ضروری بھروسہ ہوتا ہے اس شخص پر جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اور جس رشتے میں بھروسہ نہ ہو وہ کبھی پروان نہیں چڑھتا، بالکل ہمارے رشتے کی طرح، نور نے جذبات سے چور لہجے میں کہا تھا۔ نور پلیز ایسا مت کرو، مجھے ایک موقع تو دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا، کبھی کوئی دکھ تم تک نہیں آنے دوں گا۔ ماہر، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں چاہ کر بھی تم پر اعتماد نہیں کر سکتی، تم نے میرا اعتبار، میرا بھروسہ سب توڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر سچائی تمہارے سامنے نہ آتی تو کیا تم پھر بھی یہاں آتے؟ نور نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ماہر کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ چلے جاؤ ماہر، میں ویسے بھی سب سے نجات چاہتی ہوں، میرے نزدیک اب اس رشتے کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تو مجھے اس رشتے سے نجات دے دو تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر ماہر نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا تھا۔ نہیں پلیز نور، ایسی بات پھر کبھی مت کرنا، میں چاہ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں مر جاؤں گا، اسے تم میری خود غرضی سمجھو یا کچھ بھی، مگر میں تمہیں خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر اس غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو نور، میں سہ نہیں پاؤں گا، ماہر نے بے بسی سے کہا تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا، وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا، وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا، انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا، تمام عمر تیرا انتظار رہا محسن، یہ اور بات کہ راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا ماہر منظور شاہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں تمہاری قیدی بن جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ وہ نور نہیں ہے جو تم سے پیار کرتی تھی، جو تمہارے پیار کی خاطر ہر تکلیف خوشی خوشی سہ لیتی تھی، وہ نور تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے آدھی رات کو بغیر سوچے سمجھے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب جو نور تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ خود کے لیے جینا سیکھ چکی ہے،
اس کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ تم ہو یا نہیں، نور نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیز تیز قدم لیتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے ماہر کھڑا قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو تباہ کر دیا تھا، اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس نے واپسی کی راہ لی تھی جب اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ رکو ماہر، کہاں جا رہے ہو؟ رامین نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا، جبکہ جواب میں ماہر خاموشی رہا تھا۔ ماہر کو مسلسل خاموش دیکھ کر رامین پھر سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھو ماہر، نور کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ کسی بھی لڑکے کے لیے یہ سب تکلیف سے لمحہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے کردار کے بارے میں بات کرے، اور وہ بھی ایسا شخص جس پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہوں۔ رامین کی بات سن کر ماہر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا ماہر، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، پر میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ میں گمراہ ہو گیا تھا، پر اب جب میں سب جان گیا ہوں تو خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ماہر، نور جا رہی ہے، پلیز اسے روک لو، کیونکہ اگر وہ ایک بار چلی گئی تو تمہاری دسترس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائے گی۔ رامین نے ماہر کی سماعتوں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ نور نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کی سلیکشن ہو گئی ہے اور وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے یورپ جانا چاہتی ہے۔ کل اس کی فلائٹ ہے۔ تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے ماہر، اگر سچ میں آپ نور سے محبت کرتے ہیں تو اسے اس طرح سب سے بددل ہو کر نہ جانے دیں۔ میں سمجھ گیا، تم فکر نہیں کرو، میں پوری کوشش کروں گا کہ نور بخوشی یہاں سے جائے، پھر چاہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہے یا نہیں، میں اسے مجبور نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے دی ہر تکلیف کا میں ازالہ کروں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ماہر نے ایک عزم سے کہا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہیں، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ نور نے کھڑکی سے اس ستمگر کو جاتے دیکھا تھا۔ کاش ماہر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا، میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر پا رہی، نور نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ کھڑکی سے ہٹ گئے تھے اور وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس ستمگر کے ساتھ گزرا ہر لمحہ کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ انہی یادوں میں کب آنکھ لگی پتہ بھی نہ چلا۔ نور تم نے پیکنگ کر لی؟ رامین نے نور کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تم خام خواہ میں پریشان ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رامین نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ رامین کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب بکھر رہا ہے، میں چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی، اس کی معافی کے دو پول مجھے پگھلنے پر مجبور کر رہے ہیں، نور نے روحانسی آواز میں کہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو نور؟ رامین نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں، میں اپنا فاصلہ اللہ پر چھوڑ چکی ہوں، اب جو انہیں منظور وہی مجھے منظور۔ نور ادھر دیکھو میری طرف، پریشان نہیں ہو، اللہ پاک سب بہتر کریں گے، تم ہمت نہ ہارو۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں، سمیر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ کل رات سے کئی بار ماہر کو کال کر چکا تھا، پر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اس لیے جلد بازی میں استفسار کیا، لیکن آگے سے جو خبر اسے ملی وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہر بھائی کا ایکسیڈنٹ؟ وہ کس ہسپتال میں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، بہت شکریہ، سمیر نے کال بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا ہانیہ بیگم کو اپنا منتظر پایا۔ کیا ہوا ماہر کو؟ سمیر میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ موم، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے آ جائیں۔ سمیر جانتا تھا کہ ان کو روکنا فضول ہے، کیونکہ وہ نہیں مانیں گی اور پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے انہیں ساتھ لے کر وہ ہسپتال کی جانب روانہ ہوا تھا۔ موم پلیز سنبھالیں خود کو، آپ یہاں رکیں، میں ریسیپشن سے روم نمبر پوچھ کر آتا ہوں، سمیر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اس وقت ہانیہ بیگم کی حالت قابل رحم تھی، انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ایکسکیوز می، یہاں ایک پیشنٹ آئے ہیں کچھ دیر پہلے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کس روم میں ہیں؟ سر آپ ان کے ریلیٹیو ہیں؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ پلیز جلدی بتائیں۔
सर रूम नंबर 207। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है अब? डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था, हानिया बेगम ने सवाली अंदाज में इस्तफसार किया था। देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर अगले 24 घंटों में उन्हें होश ना आया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए, नहीं तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। जबकि डॉक्टर की बात सुनकर हानिया बेगम वहीं ढह गई थी। समीर ने बामुश्किल उन्हें संभाला था। मॉम संभालें खुद को, भाई इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हेलो, हाँ समीर बोलो। रामीन, मुझे नूर भाभी से बात करनी है, प्लीज़ उनसे बात करवा दो। क्या हुआ समीर, सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रामीन, भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें अगले 24 घंटे में होश ना आया तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। समीर, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह माहिर भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। रामीन प्लीज़, तुम नूर भाभी को लेकर अस्पताल आ जाओ, नहीं तो सब ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़। समीर ने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। ठीक है, मैं नूर से बात करके तुम्हें बता दूंगी। नूर जल्दी चलो, हमें अस्पताल जाना है। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नूर ने डरते हुए इस्तफसार किया था। सुबह से उसका दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। माहिर भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त अस्पताल में हैं। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश ना आया तो उनका बचना मुश्किल है। जबकि रामीन की बात सुनकर नूर के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसे लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएंगी, मगर अगले ही पल खुद को मजबूत करके जब वो गोया हुई तो अपने साथ साथ रामीन को भी हैरान कर गई। मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो नूर? रामीन ने हैरानगी से इस्तफसार किया था। सामने मौजूद लड़की उसे उस वक्त कोई और ही लग रही थी। ये वो नहीं थी जिसे वो जानती, उसकी दोस्त थी। उसकी दोस्त तो किसी को तकलीफ में देखकर अपनी तकलीफ भूल जाती थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, नूर ने बमुश्किल अपने आंसू पर काबू पाते हुए कहा था। नूर, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? माहिर को तुम्हारी ज़रूरत है, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मुझे भी उस वक्त उसकी ज़रूरत थी जब उसने बीच रास्ते में मुझे तनहा छोड़ दिया था। नूर, मैं जानती हूँ कि माहिर ने गलत किया, पर तुम भी सही नहीं कर रही। बस मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नूर, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकती हो। ठीक है नूर, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी अगर माहिर भाई को कुछ हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ मुंह से चाहे तुम इकरार ना करो, पर मैं जानती हूँ कि आज भी तुम उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी। रामीन कहते साथ ही रूम से बाहर निकल गई और पीछे नूर तब से रो के आंसुओं को मजीद नहीं रोक पाई। तुम सही कह रही हो रामीन, मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले करती थी, पर मैं चाह कर भी उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी, और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरे साथ एक और वजूद जुड़ चुका है। एक औरत तो टूट सकती है, पर एक माँ नहीं। शाम के 4 बज रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। रामीन इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मजबूरन नूर को ही जाना पड़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही समीर को खड़ा पाया। समीर, तुम यहाँ? अभी वो कह ही रही थी जब वो समीर के पीछे खड़ी हानिया बेगम नजर आई, जिनकी हालत काबिल रहम थी। तभी नूर ने साइड पर होकर उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। आप लोग इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है ना? नूर ने बात का आगाज करते हुए कहा था। बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगी। आंटी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको दे सकती हूँ? नूर ने सवाली अंदाज में इस्तफसार किया था। मेरा बेटा, तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो। एक माँ तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है। मैं जानती हूँ बेटा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मैं मजबूर हूँ बेटा। माहिर तुमसे बहुत प्यार करता है, उससे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, पर वो दिल का बुरा नहीं है। शायद मैं एक माँ हूँ, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। हानिया बेगम ने रोते हुए अपने हाथ नूर के सामने जोड़े थे। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, सिर्फ एक बार उससे मिल लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ सकती हूँ। इससे पहले कि हानिया बेगम झुकती, नूर ने हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया था। आंटी प्लीज, आप ये सब ना करें, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। तुम सच कह रही हो? जी, आप रुके, मैं चादर लेकर आती हूँ, नूर ने आहिस्तगी से कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।
وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے نور کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر قدم بھاری ہو رہا تھا، دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ ستمگر کیسا ہوگا۔ جبکہ نور کو وہاں دیکھ کر رامین کو خوشی ہوئی تھی۔ تب ہی نور اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو نور؟ رامین نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا۔ جواب میں نور نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ مبارک ہو، انہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر سب نے شکر ادا کیا تھا، جبکہ ہانیہ بیگم تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی تھیں۔ آپ میں سے نور کون ہے؟ نرس نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں ہوں، پیشنٹ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں، آپ جا کر مل لیں ان سے۔ نرس نے جیسے ہی کہا تھا نور کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی اس نے رامین کی جانب دیکھا تھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنے دل کی کیفیت بے بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی، پر سامنے ہی اس دشمن جان کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جبکہ کسی کی قدموں کی آہٹ سن کر ماہر نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، اور سامنے ہی نور کو کھڑا دیکھ کر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں، جو اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی تھی اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کرتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ جانتے ہو کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو مزہ آتا ہے نا مجھے تکلیف دے کر۔ نور نے روحان سی آواز میں استفسار کیا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے؟ ماہر نے آہستگی سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر نور اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ وہ تو اسے سویا ہوا سمجھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ماہر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں آنٹی کو بلا کر آتی ہوں، نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ماہر نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس سے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ رکو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے مجھے تمہیں دیکھنے تو دو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، ماہر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر چھوڑو مجھے، نور نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ماہر نے سوالی انداز میں استفسار کیا تھا۔ ہاں، نور نے یک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، دعا کرو کہ ماہر شاہ مر جائے، ماہر نے نور کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر نور نے تڑپ کر اپنا ہاتھ ماہر کے منہ پر رکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ نور نے روحان سے آواز میں استفسار کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے آزادی مل جاتی، تم تو یہی چاہتی تھی نا؟ خبردار ماہر، جو اب مجھ پر مزید کوئی الزام لگایا تم نے۔ تم جانتے بھی ہو تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میری غلطی ہے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، نور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ماہر نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آئی ایم سوری نور، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں جو میں نے کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، تم چاہے مجھے کوئی بھی سزا دے دو، پر پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ جانتا ہوں تم پر بھروسہ نہ کر کے میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، پر میں بے بس ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پلیز نور تم مجھے معاف کر دو، پلیز۔ ماہر نے باقاعدہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ماہر، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو جائیں، نور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے نور، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، ماہر نے کہتے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ نور تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ماہر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ کئی بار نور سے معافی مانگ چکا تھا، پر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ ماہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فلائٹ مس ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی تھی، نیکسٹ فلائٹ اگلے مہینے کی تھی۔ نور، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وجدان شاہ نے نور کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جبکہ نور تو اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی سے ان کے گلے لگی تھی۔ نور، تم ماہر کو معاف کر دو بچے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے، اللہ پاک بھی معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بیٹا اسے معاف کر دو۔ وہ بچہ کئی بار مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، اور شرمندہ شخص کو اور شرمندہ نہیں کرتے بیٹے۔
بابا آپ بھی اسی کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جس راستے پر تم چل پڑی ہو وہاں کانٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ اپنا خیال رکھنا۔ وجدان شاہ نے نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئے، جبکہ نور کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر گئے تھے۔ نور اور رامین صبح کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب ان کی نظر دروازے سے آتے ماہر سے ٹکرائی۔ رامین تم جاؤ، نور نے رامین کو اشارتاً کہا تھا۔ تم پھر سے آ گئے؟ رامین کے جاتے ہی نور نے سوالی نظروں سے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں میرا آنا اچھا لگا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں اب، نور نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ نور میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، پر پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں معاف کیا ماہر، نور نے آہستگی سے کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نور؟ نور نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نور میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں بھی بہت خوش ہوں، آج نور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تیرے کس کس خیال کو دل سے جدا کروں، میرے ہر خیال میں تیرا ہی خیال رہتا ہے۔ ختم شد۔